السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج بہت ہی غم کا دن ہے اور بہت ہی خفقان کا دن ہے، کیونکہ اس سے ہی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر میں نے علماء حضرات کی بات کی تھی کہ علماء الحمدللہ ہمارے علماء ہر میدان کے شہسوار ہیں، ہر میدان کے ایک نڈر اور مجاہد لوگ ہیں۔ جو ہمارے علماء ہر میدان کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ چاہے علم ہو، چاہے درس و تدریس ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ علوم کی کسی بھی فن ہو، الحمدللہ ہمارے عالم اس کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ عصری تعلیم کی ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے علماء اس کے اندر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ آج کا جو دن ہے وہ بڑے خفقان کا دن ہے، آج کا جو دن ہے وہ بڑے غم کا دن ہے، کیونکہ آج ہمارے KPK چارسدہ کے اندر ایک بہت ہی بڑے عالم، ایک نامور عالم دین شیخ محمد ادریس صاحب کو شہید کر دیا گیا، جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ لاکھوں طلباء اس سے محروم ہو گئے، لاکھوں علماء محروم ہو گئے، صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ کابل کے اندر، افغانستان کے اندر، پاکستان کے ہر صوبے کے اندر اس کا شاگرد اور اس کا طالب علم موجود ہے۔ اس کا ہر طالب علم وہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ ایک ایسا عالم دین جس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی، جس نے اپنی زندگی اپنی جوانی دین کے لیے وقف کی، وہ عالم دین جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف کیا، جس نے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اللہ کی راہ میں دین کے لیے وقف کیا، جس نے جوانی بھی دین میں لگائی، جس نے بڑھاپا بھی دین کے اندر لگایا، یہاں تک کہ حدیث کا علم وہ طلباء کو سکھاتے تھے۔ حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اتنی مہارت دی تھی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ہر ایک طالب علم اس کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آتا تھا، اور اللہ کی فضل سے ایک ایک اس کا شاگرد اللہ نے اسے اپنے دین کے لیے قبول کر دیا ہے۔ آج وہی عالم دین جو میرا اور آپ کا رہنما تھا، وہی عالم دین جو میرا اور آپ کے مستقبل کا سوچ رکھتا تھا، وہی عالم دین جو آپ کے اور میرے محافظ تھا، اسی عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عالم دین جو درس و تدریس کے لیے جا رہا ہے اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ عالم دین جو اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ مدرسے اور مسجد کی طرف جاتا ہے، اس عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان کے اندر یہی اسلام کے سب سے بڑا ملک ہے، اسلامی ممالک کے اندر سب سے بڑا ملک پاکستان کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں ایٹمی ملک ہے، یہاں ایٹم موجود ہے، اس ملک کو اسلام کے سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگر ہمارے علماء محفوظ نہیں تو اس کا کون سا جگہ ہے جہاں پر علماء محفوظ ہوں گے؟ یہاں اسرائیل کے اندر قتل عام ہوتے ہیں، یہاں فلسطین کے اندر ہمارے معصوم بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس پر تو خاموش ہی خاموش۔ یہاں لبنان کے اندر، شام کے اندر، مصر کے اندر مختلف ملکوں کے اندر ہمارے مسلم ممالک وہ اس کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس پر تو ہمارے زبان خاموش ہیں۔ لیکن یہاں پاکستان کے اندر وہ عالم دین جو میرے بھی دین کا حفاظت کر رہا ہے، آپ کے بھی دین کا حفاظت کر رہا ہے، آپ کے ملک کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت میں اپنی زندگی لگا رہا ہے، اسی عالم دین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج صبح ہی حضرت مولانا شیخ محمد ادریس صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے۔
کیوں؟ اس نے قوم کو پیغام دیا کہ امن میں رہو، اس نے قوم کو پیغام دیا محبت میں رہو، اس نے قوم کو پیغام دیا کہ آپس میں جوڑ رکھو، اس نے قوم کو پیغام دیا کہ علم کو پھیلاؤ۔ اس عالم دین کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ میرا عالم دین وہ عالم دین جو معصوم ہے، وہ عالم دین جو دین کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ عالم دین جو اللہ کے نبی کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کرنے والا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی وراثت جو اس کو دنیا میں کوئی لالچ نہیں، اس نے نہ گاڑی لی، اس نے نہ بنگلہ لیا، اس نے نہ کوئی مال و دولت حاصل کی، بلکہ اپنے آپ کو اگر وقف کیا تو دین کے لیے وقف کیا۔ اگر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے والا اگر وہ اس معاشرے کے اندر مجرم ہے، ہاں یہ ایک عالم دین نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ حسن جان کو شہید کیا گیا، اسی طرح سمیع الحق صاحب کو شہید کر دیا گیا، اسی طرح ہمارے جو ہے نا دوسرے عالم دین کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں کراچی کے اندر ڈاکٹر عادل خان صاحب کو شہید کر دیا گیا، اس سے پہلے ہمارے کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، ہاں سردار علی حقانی صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ میں کس عالم دین کا نام لوں گا؟ بابا یہ ایک عالم دین نہیں ہے، یہ شیخ محمد ادریس صاحب جو ہے نا ایک وہ عالم دین تھے جس نے جو صرف طلباء کے دل میں نہیں بلکہ وہ قوم کے دل میں بھی بستے تھے، بلکہ وہ ملک کے لوگ کے دل میں بھی بستے تھے۔ وہ عالم دین جس نے اپنی زندگی کے ایک پہلو کو قوم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ علماء اور طلباء اس کے پیچھے رونے کے مجبور ہو گئے ہیں۔ ہاں ہم کب تک یہ بغیرتی کا مظاہرہ کریں گے؟ میں قوم پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہاں یہ تیرا بھی عالم تھا، یہ میرا بھی عالم تھا، یہ طلباء کا بھی عالم تھا، یہ بچوں اور بوڑھوں اور سب کا عالم تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث تھا۔ یہی عالم دین جو مجھے اور آپ کو قوم کی یکجا ہونے کی پیغام دیتا ہے، جو امن کا درس دیتا ہے، میں اس کے ذمہ دار سب سے پہلے پی ٹی آئی کو قرار دیتا ہوں۔ کئی زمانے سے بلکہ ایک مہینے سے یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہ اس کے پیچھے بھونکتے رہے، گالیاں دیتے رہے۔ میرے عالم دین کے سر کو اٹھا کر گدھے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، میرے عالم دین کے سر کو اٹھا کر جو ہے نا وہ خنزیر کے ساتھ لگایا جاتا ہے، میرے عالم دین کے سر کو اٹھا کر جو ہے نا وہ کتوں کے سروں پر لگایا جاتا ہے، کتوں کے تنوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ کیا میرا عالم دین کا خون اتنا سستا ہے؟ کیا میرا عالم دین اتنا بے عزت ہے؟ جس کا احترام دنیا کے اندر سب سے لازم ہے اس کو اتنے ہی بے عزت کیا جاتا ہے۔ میرا عالم دین وہ قوم کا جو ہے نا بڑا ہے، وہ قوم کا رہنما ہے، اسے اتنا ہی نیچے دبایا جاتا ہے۔ میں قوم کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ عالم یہ معصوم عالم ہے، یہ عالم یہ ایک دردمانہ جو ہے نا آپ کو عاجزانہ درخواست کرتا ہے کہ اس عالم کے جو شہید کرنے والے ہیں، اس کے جو مجرم ہیں اسے جلد سے جلد گرفتار کر لیا جائے۔ یہ عالم دین ایک نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کے کوئی سیکورٹی نہیں، اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کو ہم جیسے چاہیں دڑا دڑ شہید کرتے رہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے کئی علماء کو شہید کر دیا گیا، لیکن پھر بھی اپنے جنازوں پر صبر کی جو ہے نا تلقین کرتے رہے کہ میرا عالم دین شہید ہو گیا ہے، اس پر صبر کرو، اس صبر پر اللہ رب العزت آپ کو اجر دیں گے۔ لیکن ہم کب تک صبر کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک جو ہے نا اس پر خاموش ہوتے رہیں گے؟ یہ ایک عالم نہیں ہے، اس سے پہلے کتنے عالم شہید کر دیا گئے، لیکن یہ ایک ایسا عالم جو نہ کسی کے ساتھ ذاتی کوئی اس طرح جو ہے نا ناجائز تعلقات تھے، نہ کوئی جو ہے نا دشمنی تھی، نہ کوئی ایسا کوئی اور مسئلہ تھا، لیکن اس عالم کو کیوں شہید کر دیا جاتا ہے جب اس کے پیچھے جو ہے نا سراسر مہینوں سے گالیاں دے دی جاتی ہے؟ کئی عرصے سے یہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، گالیاں دے رہے تھے، کبھی کس بکواس کر رہے تھے، کبھی کون سی بکواس کر رہے تھے، لیکن وہی عالم جو آج اس کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا، وہی عالم جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، درس و تدریس کے لیے جاتا ہے، راستے میں اس کی مقبری کی جاتی ہے، اسے گولیوں کے نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اس عالم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ میں قوم کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ہر میدان کے اندر نکلے، وہ ہر چوک چوراہے پر نکلے اور یہ پیغام دے کہ میرا عالم لاوارث نہیں ہے، میرا عالم لاوارث نہیں ہے، میرا مفتی لاوارث نہیں ہے، میرا دیندار لاوارث نہیں ہے، اس کے پیچھے قوم ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا اللہ رب العزت کی جو ہے نا طاقت ہے۔ انشاءاللہ امید ہے، میں اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس کے مجرموں کو گرفتار کر لے، ورنہ ہم اپنی جو ہے نا طاقت کو مظاہرہ کریں گے، ہم اس کے مجرموں کو خود نکال
نکال سکتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا اداروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کی سربراہی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ یہ اسلامی ملک ہے، ہم یہاں پر امن چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہاں پر امن چاہتے ہیں، اس لیے ہے ہم کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے ہیں، لیکن آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد اس کے مجرموں کو گرفتار کر لیں۔ یہ ہمارا ایک معصوم عالم تھا، جو صرف عالم نہیں، جو صرف طلباء نہیں، بلکہ یہ قوم اس کے پیچھے جو ہے نا رونے پر مجبور ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ میرے ان باتوں کو جو ہے نا غور سے سنیں گے اور آپ جو ہے نا اس پر عمل کریں گے اور اس کے مجرموں کو جلد سے جلد گرفتار کریں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے جو ہے ہم سفر ساتھی ہے، طلباء ہے، علماء ہے، اللہ رب العزت ان کے جو ہے نا صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے مجرموں کو جو ہے نا ضلالت اور کتے کی موت نصیب فرمائے، کہ اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔